اور حاضرین گرامی قدر، ہمارے مرشد پاک سے ٹکا سرکار علیہ رحمہ کا یہ فرمان بھی ہے، آپ نے دو چیزیں اپنے مریدین کو منع فرمائی ہیں۔ آپ نے فرمایا ہے گانا بجانا اور رونا پیٹنا، خاص کر کے عورتوں کو بیت کے احکام میں جو منع فرمایا کہ نہیں کرنا، اور ساتھ یہ فرمایا خود بھی نہیں کرنا، اپنے جاننے والوں کو بھی منع کرنا۔ وہ گانا بجانا کون سا تھا جو شادیوں میں ہمارے ہاں ایک پرانے رواج کے مطابق گالی گائی جاتی تھی، عورتیں گٹھی ہو کے وہ ڈھولکی کے ساتھ، ہم تو ڈھول خود بھی بجاتے ہیں وہ نہیں، لیکن جو عورتوں کا وہ گانے بجانے کا سسٹم، جو گالی گانے کا ایک رواج تھا، اس کو ہمارے مرشد کریم نے منع فرمایا۔ اور جو رونا پیٹنا منع فرمایا وہ جنازے کے ساتھ جو بیٹھ کے عورتیں بین کرتی ہیں، جو آئے وہ چٹھی گیا دے یہ ہمارے مرشد پاک نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ سرکار کے مرید ہیں، اللہ آپ کو اور ان کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین گرامی قدر، میں نے جو آیات کریمہ پڑھی اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاذْكُرْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ خالق کائنات جب اپنا کسی بندے پر نعمت فرماتا ہے، اپنا رحمت فرماتا ہے، فضل فرماتا ہے، تو پھر اسے یاد کرنے کا حکم عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ ماہ مبارکہ ہے جس میں خالق کائنات نے پوری انسانیت پر بے انتہا کرم کیا اور اسے اپنا حبیب عطا کیا، جس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اپنے محبوب کی آمد پر یا کسی بھی نعمت کے ملنے پر ذکر کرنے کا حکم عطا فرماتا ہے۔ خدا نے فرمایا وَاذْكُرْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ یاد کرو میری اس نعمت کو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو میں نے تمہیں اپنی نعمت کے باعث تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی اور تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ حاضرین گرامی قدر، ذرا تاریخ کا کوئی مطالعہ کرے تو پتہ چلتا ہے کہ انسانیت کب ایک دوسرے کے دشمن تھی اور ہمارے دلوں میں الفت کب پیدا ہوئی اور ہمیں بھائی بھائی کس نے بنایا۔ تو یہ ہر شخص کو پتہ چل سکتا ہے کہ یہ ہمارے کریم آقا کی ہی ذات ہے کہ جن کی آمد اور بعثت کے بعد ہم آپس میں بھائی بھائی بھی ہوئے، ہمارے دلوں میں محبت بھی پیدا ہو گئی، حسن معاشرت بھی ملا، حسن اخلاق بھی حضور کے در سے ملا، اور جو ان سے پہلے انسانیت کے ڈاکہ زنی عام تھی، بیواؤں کا، مظلوموں کا، یتیماں کے حقوق سلب کیے جا رہے تھے، ان سب کو حقوق دیے تو ہمارے کریم آقا علیہ السلام۔ تو پتہ چلا یہاں پر جو مالک نے نعمت کے ذکر کا حکم فرمایا وہ ذات سید کونین ہے۔ اور حضرت مجاہد فرماتے ہیں حاضرین گرامی، جہاں جہاں اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتوں کے ذکر کرنے کا حکم فرمایا ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ مالک بہت بڑا ہے، خدا کی بڑی نعمتیں ہیں بندے پر، ہمارے جسم کے یہ اعضاء بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، کائنات کی ہر شے جو اللہ نے بنائی وہ انسان کی بھلائی کے لیے ہے، وہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ لیکن حضرت مجاہد نے فرمایا کہ ذرا سوچئے، جس مالک نے یہ نعمتیں دی ہیں اس کی ذات اتنی بڑی ہے کہ وہ یہ چھوٹی چھوٹی نعمتوں کے ذکر کا حکم نہیں دیتا، وہ جب بھی نعمت کے ذکر کا حکم دیتا ہے تو سب سے بڑی نعمت کے ذکر کا حکم دیتا ہے، اور سب سے بڑی نعمت حضور علیہ السلام کی ذات ہے جو وجوہ تخلیق کائنات ہے۔ حضور کی وجہ سے ہی اللہ نے کائنات بنائی اور یہ چھوٹی چھوٹی نعمتیں بنائی، ان کا مقابلہ سرکار کے سامنے نہیں ہو سکتا۔ تو حاضرین گرامی قدر، ہم جو میلاد پاک کرتے ہیں، ہمیں ایک تو مالک کا حکم ہے، میری نعمت ملی تو اس کو یاد کیا جائے۔ یاد تو دل میں بھی کیا جا سکتا ہے، یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے، یاد تو ہم اکیلے بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، دو تین بندے بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم حضور علیہ السلام کی آمد پر اور اللہ کی اس عطا کردہ نعمت پر جو ہمارے شکر کا ایک طریقہ ہے کہ ہم جلسے بھی کرتے ہیں، جلوس بھی نکالتے ہیں۔ آج یہ دیکھیں کیسا جشن کا سما ہے، ابھی قوالی بھی ہونی ہے، اس کا بھی حکم خالق کائنات نے دیا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ جب تمہیں میری نعمت نصیب ہو جائے تو اس پر خوب چرچا کیا کرو۔ اور میں نے جو حضرت مجاہد کا قول آپ کو سنایا وہ عظیم تابعی ہیں کہ حضرت
ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ حضرت مجاہد اور حضرت قطادہ یہ حضور کے دو وہ تابعی ہیں جو تفسیر قرآن کی تفسیر میں حدیث مصطفیٰ کے بغیر بات نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات بڑی ہے، وہ جب بھی نعمت کا ذکر کرتا ہے تو بڑی نعمت کا ذکر کرتا ہے۔ تو حاضرین گرامی کا جو اللہ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کہ نعمت ملے تو اس پر چرچا کرو، تو چرچا گھر بیٹھ کے نہیں ہوتا، چرچا فقط ذکر کر کے نہیں ہوتا، چرچا گلی گلی نگر نگر جلوس نکال کے ہی ہوتا ہے، چرچا لائٹنگ کر کے ہوتا ہے، بڑے جلسے کر کے ہوتا ہے۔ اور یہ ایک پرفتن دور ہے، اس کے اندر ایک نیا فتنہ پچھلے کچھ سالوں سے آ رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بڑی غربت ہے، ہم مانتے ہیں، آپ ایسا کیا کریں جی کہ میلاد کا جلسہ نہ کرائیں، اس پہ خرچہ زیادہ ہو جاتا ہے، ایسا نہ کریں، اس کی جگہ یہ کام کر دیں، کوئی صدقہ کر دیں، کوئی خیرات کر دیں، اس کا اپنی جگہ اجر ہے، ثواب ہے۔ لیکن حاضرین گرامی کا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ رب العالمین نے مومنین پر حضور کی ذات عطا کر کے احسان کیا نا، اس کا چرچا کرنا، اس کا اس حال میں شکر ادا کرنا، یہ ان صدقہ و خیرات سے بہت افضل ہے۔ اور میں خود سے نہیں کہہ رہا، اللہ رب العالمین نے جو قرآن المجید میں فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، آگے فرمایا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ کہ محبوب آپ فرما دیں کہ جب فضل اور رحمت ملے تو اس پر خوشی منایا کرو۔ اور اسی آیت میں جو آگے حکم دیا وہ سوچنے اور غور طلب بات ہے، فرمایا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو۔ خوشی منایا کرو، یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو۔ تو حاضرین گرامی قدر ذرا سوچئے گا، دعوت فکر دے رہا ہوں، آپ جتنا مرضی ٹائم لگا کے سوچیں، نتیجہ یہی نکلے گا کہ انسان اپنی زندگی میں دو ہی چیزیں جمع کر سکتا ہے، یا وہ مال جمع کر سکتا ہے یا وہ اعمال جمع کر سکتا ہے، کوئی اور شے جمع نہیں ہوتی۔ یا تو نیکیاں جمع ہوتی ہیں، ان کا ابدی زندگی میں ہمیں فائدہ ہوگا، یا دنیا میں کوئی بندہ جتنا بھی کوئی شے جمع کرے گا وہ مال سے ہی ریلیٹڈ ہوگی۔ کسی نے زمین جمع کر لی، سونا جمع کر لیا، چاندی جمع کر لی، کچھ بھی جمع کیا، کسی نے گندم جمع کی، جو بھی شے کی وہ دنیا کا مال ہی ہوگا، یا تو مال جمع کر سکتا ہے یا مال جمع کر سکتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ خوشی مناؤ، یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو۔ تو حاضرین گرامی قدر پتہ یہ چلا کہ فضل و رحمت ملنے پر جو خوشی منائی جائے اس میں خرچ جتنا بھی کیا جائے وہ اور کہیں خرچ کرنے سے بڑا بہتر ہوتا ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذات کریمی جو اللہ نے ہمیں دی، اس پر جو ہم شکر ادا کرتے ہیں، یہ ہمارے مالک کا حکم ہے۔ ابہام تو پیدا کر دیے جاتے ہیں، لیکن حاضرین گرامی قدر اپنے عقیدے پر اگر اپنا ذاتی مطالعہ نہ ہو تو الجھنا بھی نہیں چاہیے، اور کبھی اپنا عقیدہ چھوڑنا بھی نہیں چاہیے۔ ہمارا اگر مطالعہ کم ہے، دوسرے کی باتوں پر آ کر ہم اس کی بات پر قائل ہو جائیں تو پھر ہمارا قصور ہے کہ ہماری ذاتی تحقیق کم ہے۔ نہیں ہے تو کسی اہل علم کے پاس بندہ بیٹھ کے اس کی تحقیق کر لیتا ہے۔ یہ بدعقیدگی سے بندہ بچا رہے نا تو حاضرین گرامی کا تو اس کی بخشش بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو محبت سے فیض ملے گا، شاید ہی کسی اور چیز سے وہ فیض مل سکے۔ اور حاضرین گرامی قدر قوالی کی یہ محفل ہے، یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جشن کا ایک انداز ہے۔ حضور داتا صاحب علیہ رحمہ نے کشف المعجوب کے اندر حضرت جنید بغدادی کے خواب کا واقعہ بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا بغداد شریف میں نئی نئی قوالی شروع ہوئی نا، تو حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ پریشان ہوئے کہ یہ کیا سین اب نیا شروع ہو گیا ہے۔ آپ سوئے تو خواب میں رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا، تو حضور سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، بغداد میں قوالی کا نیا کام شروع ہوا ہے، اس کے بارے میں آپ کا حکم کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو قوالی قرآن پاک کی تلاوت سے شروع ہو، قرآن کی تلاوت پر ختم ہو، جنید بغدادی میں خود اس میں موجود ہوتا ہوں۔ یہ بھی بڑی عظیم محفل ہوتی ہے، لیکن حاضرین گرامی قدر یہ محفل سما کے بہت سارے آداب ہیں، قوالی کے بہت سارے آداب ہیں جن کو آج کل ہم نے فالو کرنا چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے قوالی سننے میں وہ لطف، وہ جو روحانیت کا لطف اولیاء اللہ کو آتا تھا وہ نہیں آتا۔
قوالی کے اندر بے وضو بیٹھنا ہی نہیں چاہیے، سر ڈھام کر بیٹھنے کا حکم ہے، اور پھر دل کو ایسا صاف کر کے بیٹھنے کا حکم ہے۔ ایک اللہ والے تھے، وہ ہر جمعرات کو قوالی کرایا کرتے تھے، ملتان کے بزرگ تھے، میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا، وہ قوالی کرایا کرتے تھے۔ تو ایک دن ان کے قوالی جب شروع ہوئی تو مخصوص لوگ ان کی قوالی میں بیٹھا کرتے، گیٹ بند ہونے سے پہلے ایک بندہ باہر سے داخل ہو گیا، خدام کو پتہ نہیں چلا، وہ نیا بندہ آ گیا تھا، گیٹ بند ہو گیا، قوالی شروع ہو گئی۔ قوالی میں وہ لطف نہیں آیا، نہ بزرگوں کو آیا، نہ وہ جو بیٹھنے والے تھے انہیں آیا۔ جب محفل ختم ہوئی تو وہ شخص اٹھا، بھاگ کے اپنے بزرگوں کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا حضور دعا فرمائی، میرے کاروبار میں کوئی مسئلہ ہے۔ آپ بڑے جلال میں آئے، آپ نے کہا تو دنیا کی غرض رکھ کے میری محفل میں قوالی میں بیٹھا تھا، مجھے بھی لطف نہیں آیا، میں سوچ رہا تھا کہ آج وجہ کیا ہے کہ میری تار جڑ نہیں رہی۔ تو یہ قوالی کے کچھ آداب ہیں، اب وہ نہیں رہے، اگر وہ ہوں تو پھر کسی کو پتہ چلے کہ قوالی کیا ہے، اور قوالی پڑھنے والوں کو بھی وہ آداب، ہر شخص ہر قوال کو تو یاد نہیں، اگر ہوں تو پھر بندے کو پڑھنے والا بھی اچھا ہو، سننے والے بھی اچھے ہوں، تو پھر وہ ہمارے بزرگ حضور سید ٹکا سرکار علیہ رحمہ، آپ قوالی سنتے تھے شاہ صاحب، آپ کی بھی ایک کابینہ تھی، اور جو 4-5 آپ کے خلفاء تھے، جن میں ہمارے بزرگوں جو پرانے مریدین ہیں ان کو پتہ ہے، امیر حیدر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سید سردار علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سید اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سید رجب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور سرکار یہ بیٹھ کے قوالی کرتے تھے۔ اور اس قوالی کا یہ حال تھا کہ حضرت 1930 میں 22 دسمبر 1930 میں ہمارے بزرگوں کا وصال ہوا۔ حضرت امیر حیدر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ سرکار کو قوالی سناتے تھے۔ تو آپ کا وصال 1930 میں ہوا، تو جب 1931 میں 22 دسمبر کا دن آیا تو سرکار کے جو یہ پرانے خلفاء تھے، انہوں نے کہا کہ سید اشرف صاحب تھے، سید سردار صاحب، انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب آپ بزرگوں بڑوں کو قوالی سنایا کرتے تھے، آج ہمیں بھی قوالی دوبارہ سنا دیں، عرس کا دن ہے تو وہ یاد تازہ ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ آپ دربار شریف کے سامنے بیٹھے، لیکن آپ نے کہا کہ مرشد سامنے ہوتے تھے، پڑھتا تھا نہیں ہے، لیکن سب کی خواہش پر شروع کی۔ تو آپ نے ہمارے سرکار کا ایک شعر ہے، ظالم عشق اس مرشد والا میرے ڈاڑی جان جلائیے، ود حساب قیامت نالو مرشد دی جودائیے، یہ شعر انہوں نے پڑھا، اسی جگہ پر آپ کا وصال ہو گیا۔ ان کی قبر بھی دربار شریف میں ہے۔ تو یہ قوالی کا بڑا رنگ ہوتا ہے تار۔ ہمارے سرکار کے کچھ ایسے خلفاء بھی گزرے ہیں کہ جن کو سرکار نے ستار دی تو انہوں نے زندگی ستار پر پورے قرآن پاک پڑھے، اس کی کیا تار ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ کریم ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور محفل سما کے آداب کی توفیق عطا فرمائے۔ وما